بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ہزاروں سال پیچھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی ایک قوم جہاں لوگ فطرت کی سادگی کے ساتھ جیتے تھے۔ زندگی پر سکون تھی، مگر آہستہ آہستہ شیطان نے انسان کو اندھیرے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ لوگ بھٹکنے لگے، اور جب انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تاکہ وہ انسانوں کو دوبارہ حق کی راہ دکھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد انسانوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ اس نے پوچھا، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا زمانہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا 10 قرن۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، آپ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے، اور وہ سب اسلام پر تھے۔ قرن سے مراد ہے 1000 سال، جیسا کہ کئی مفسرین کے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے اپنے عوام سے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور ود سوا یغوث یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو۔ سورہ نوح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب نیک لوگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر مجسمے بنا دو، اور ان کے وہی نام رکھو جو ان بزرگوں کے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان مجسموں کی عبادت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور نئی نسلیں آئیں تو انہوں نے ان کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، یہ بزرگ لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے کہا، اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے تصویریں بنا لیں۔ وقت گزرا، تصویریں بنانے والے بھی فوت ہو گئے اور ان کی جگہ نئی نسلیں آئیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے آبا و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے، انہی کی وجہ سے بارش آتی تھی۔ یوں انہوں نے ان کے مجسمے بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ ایک اور جگہ اوود بت کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک نیک شخص تھا، اپنی قوم میں ہر دل عزیز۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ شیطان نے جب ان کا یہ غم دیکھا تو انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس شخص کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہارے لیے ایک ایسی صورت نہ بنا دوں جو اس کی یاد بن جائے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، بنا دو۔ شیطان نے آود کا ایک مجسمہ بنایا جو لوگوں نے چوپال میں رکھ دیا۔ وہاں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ لوگ اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو وہ ان کے کچھ افراد کے گھروں میں بھی ویسے ہی مجسمے بنوا لایا۔ وقت گزرا، ان کے بچے بڑے ہوئے اور پھر ان کی اگلی نسل آئی تو وہ ان مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح اوود نامی بزرگ کا مجسمہ ایک بت بن گیا جس کی پرستش کی جانے لگی۔ اس تفصیل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں بت پرستی عقیدت سے شروع ہوئی، صرف یاد کے طور پر مجسمے بنائے گئے، مگر وقت کے ساتھ یہ یادیں عبادت میں بدل گئیں اور شیطان نے لوگوں کو اصل مقصد سے بھٹکا دیا۔ اسلامی روایات میں بت پرستی کے کئی اور طریقے بھی ذکر ہوئے۔ حضرت سلمہ اور حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا جس کا نام ماریاہو تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس میں تصویریں بھی تھیں۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا
تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ بناتے اور اس میں تصویریں بناتے۔ اللہ کے نزدیک یہ لوگ مخلوق میں بدترین ہیں۔ یہ تمام روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح انسان نیکی اور یاد کے نام پر آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی اور بتوں کی پرستش پر قائم رہی۔ قرآن مجید اللہ کا معجزاتی کلام ہے۔ یہ کلام جب کسی تاریخی واقعے کا ذکر کرتا ہے تو محض تاریخ سنانے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو نصیحت دینے، اسے بیدار کرنے اور راہ ہدایت دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ سمت رہی ہے کہ جب وہ کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو اس کی صرف وہی تفصیلات بیان کرتا ہے جو عبرت اور نصیحت کے لیے ضروری ہوں، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ ہر بات، ہر لفظ اپنے مقصد کے تابع۔ اسی اسلوب کے تحت حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بھی قرآن نے نہایت حکمت سے بیان کیا ہے، کبھی اختصار سے، کبھی تفصیل کے ساتھ، اور کبھی ایک ہی واقعہ کو مختلف انداز سے دہرایا گیا ہے، مگر مقصد ہر بار ایک ہی رہا ہے: نصیحت، بیداری اور سبق حاصل کرنا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ 43 مقامات پر آیا ہے، اور ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نئی جہت، ایک نئی سوچ اور ایک نئی حکمت دی ہے۔ ایک ایسا وقت تھا جب زمین پر لوگ مکمل طور پر خدا کی توحید اور سچی دینی روشنی سے محروم ہو چکے تھے۔ انسان اپنے رب کو بھول چکے تھے اور اس کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اصنام پرستی ان کا شعار بن چکی تھی۔ ایسے اندھیرے دور میں اللہ نے اپنی سمت کے مطابق انہی کے اندر سے ایک ہادی کو بھیجا، ایک ایسا رہنما جو ان کو روشنی کی طرف بلائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور وہ اللہ کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انہیں شرک سے روکا، انہیں سچے دین کی طرف بلایا، نرمی سے، اخلاص کے ساتھ، مسلسل صبر کے ساتھ۔ لیکن قوم نے انکار کر دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ حقارت اور نفرت کے ساتھ ان کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ قوم کے سرداروں نے حضرت نوح کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، ان کی تذلیل کی اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ وہ کہتے، یہ نوح کون ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں؟ نہ یہ ہم سے مال و دولت میں بہتر ہے، نہ یہ فرشتہ ہے، تو ہمیں اس کی کیوں ماننی چاہیے؟ ان کا غرور اس حد تک بڑھا کہ وہ کہتے، یہ غریب لوگ، یہ کمزور لوگ جو تیرے ساتھ ہیں، یہ ہماری طرح سوچنے سمجھنے والے نہیں، یہ تیرے اندھے مقلد ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تیری بات سنیں تو پہلے ان کمزور اور حقیر لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دے۔ مگر حضرت نوح کا جواب کیا تھا؟ ایک ہی بار 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 فرماتے، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو پھر اللہ کے عذاب سے کون مجھے بچائے گا؟ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے ہاں تو اخلاص کی قدر ہے، وہاں امیر و غریب کا فرق نہیں، نہ ذات دیکھی جاتی ہے، نہ شکل، نہ حسب نسب۔ اللہ دیکھتا ہے دل کو، نیت کو، اخلاص کو۔ حضرت نوح فرماتے، میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا، نہ میں نے غیب کا دعویٰ کیا، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں صرف ایک پیغامبر ہوں، ایک رسول، ایک خیر خواہ، ایک دلسوز ہادی۔ یہ جو غریب اور نادار لوگ تمہیں حقیر لگتے ہیں، یہی اصل میں اللہ کے قریب ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچانا، مال و دولت کے غرور میں اندھے نہیں ہوئے، سچائی کی روشنی کو انہوں نے دل سے قبول کیا۔ تم سمجھتے ہو کہ دولت اور شان و شوکت ہی کامیابی ہے، مگر اللہ کے قانون میں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ وہ دولت کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ کون اپنے دل سے سچا ہے، کون عمل میں مخلص ہے، کون اس کی رضا کے لیے جیتا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام صدیوں تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، صبر سے، شفقت سے، دن میں اور رات کو چھپ کر اور علانیہ، مگر قوم نے نہ مانا۔ انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہوئے کہا، اور انہوں نے اپنے عوام سے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور ود سوا یغوث یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو۔ سورہ نوح آیت 23۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں نے بھی ان کے دل نرم نہ کیے تو وہ اکڑ کر کہنے لگے، اے نوح اب ہم سے جھگڑا نہ کر، اور اگر واقعی سچے ہو تو وہ عذاب لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ سورہ ہود آیت 32۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر و وقار کے ساتھ جواب دیا۔ نوح نے کہا ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں۔ سورہ ہود آیت 33۔ جب 950 برس تک مسلسل دعوت دینے کے بعد بھی لوگ ایمان نہ لائے تو حضرت نوح علیہ السلام دل شکستہ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لا چکا وہ لا چکا، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، بس ان کے اعمال پر غم نہ کر۔ سورہ ہود آیت 36۔ اس وحی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ایک ایسی دعا جو ان کے درد، ان کے صبر اور ان کی قوم کے انکار کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ سورہ نوح آیت 26-27۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا اور ایک عظیم طوفان کی تیاری کا حکم دے دیا گیا، لیکن وہ ایک اور باب کی ابتدا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور اپنے اٹل قانون جزا و سزا کے مطابق ان لوگوں کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما دیا جنہوں نے سرکشی، نافرمانی اور تکبر میں حدیں پار کر دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس آنے والی آفت سے پہلے محفوظ کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم دیا، اے نوح تو ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ ہود۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی۔ قوم کے کفار حضرت نوح کو دیکھ کر ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، دیکھو تو کیسا نبی ہے، خشکی پر کشتی بنا رہا ہے، کیا اب ہم پانی میں ڈوب جائیں گے اور یہ بچ جائے گا؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا، بلکہ بڑے سکون سے اللہ کے کام میں مشغول رہے۔ پھر ایک دن وہ گھڑی آ پہنچی، زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، اور وہ پہلا اشارہ سامنے آ گیا جس کا حضرت نوح علیہ السلام کو وعدہ دیا گیا تھا۔ تب حکم آیا، اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کرو، ہر جانور میں سے ایک نر اور ایک مادہ اپنے ساتھ لے لو، اور وہ سب لوگ جو تم پر ایمان لا چکے ہیں انہیں کشتی میں بٹھا لو۔ تقریباً 80 ایمان والے افراد حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس وقت زمین کا ہر کونا پانی سے بھرنے لگا، نہ آسمان رک رہا تھا نہ زمین، پانی اتنا چڑھا کہ ویرانے میدان، گاؤں، شہر سب ڈوبنے لگے۔ کشتی پانی کی سطح پر اللہ کے امان میں تیرتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ ہر منکر، ہر سرکش، ہر نافرمان پانی میں غرق ہو چکا تھا۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا۔ حضرت نوح نے بیٹے کو آواز دی کہ آ جاؤ، بچ جاؤ، مگر بیٹے نے جواب دیا، میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو غرقابی سے بچا لیتا ہے۔ ہود۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج کوئی خدا کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر خدا کا رحم ہو جائے۔ ہود۔ اسی وقت ایک بڑی موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ پانی کا طوفان ایسا شدید تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ بستیوں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب کی بے رحم موجوں میں فنا کی گھاٹ اتر گئے۔ انسانیت کا غرور، مال و دولت کا گھمنڈ اور جھوٹی طاقت کے سب بت اس پانی میں بہہ گئے۔
یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے ایک محفوظ اور بلند مقام پر جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر پہنچی۔ یہ منظر نہایت عظمت اور رب کی قدرت کی دلیل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو فرمایا کہ بارش تھم جائے۔ رفتہ رفتہ پانی کم ہوا اور وہ کشتی خشکی پر آ لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے نوح، کشتی سے اتر جا سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو ہم نے تجھ پر اور تیرے ساتھ والوں پر نازل کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو ان کے ساتھ وہی لوگ تھے جنہوں نے حق کو پہچانا اور اللہ پر ایمان لایا۔ چونکہ اس طوفان میں پوری انسانیت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور صرف وہی بچ سکے تھے جو کشتی میں سوار تھے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی او بھی کہا جاتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں۔ جس مقام پر کشتی آ کر رکی وہ جودی کی پہاڑی تھی جو موجودہ دور میں اسرائیل میں بحیرہ مردار بحرین لوط کے مغرب میں واقع ہے۔ اس جگہ کی عظمت آج بھی اہل ایمان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تو صرف ایمان ہی پناہ گاہ بنتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ کا ایک حیرت انگیز باب ہے بلکہ اللہ کی قدرت، رحم اور عدل کا روشن آئینہ بھی ہے۔